درس الاطاعۃ والمحبۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الوعظ والارشاد۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى وأصحابہ النجبى۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کو سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں جو میں نے آیت مبارک تلاوت کی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت سے ہے۔ یاد رکھیں کہ جیسے جتنے ہم اعمال صالحہ کریں ان کی اصل روح جو ہے وہ ایمان ہے۔ یعنی ایک آدمی حج کرتا ہے جیسے مکے کے قریش بھی کرتے ہیں، ایمان نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔
تو ہر عمل کی روح جو ہے وہ ایمان ہے. اسی لیے پورے قرآن میں آپ نظر ڈالیں، جہاں بھی اللہ نے اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا وہاں ایمان کا بھی ذکر فرمایا. تو اس طرح آپ یاد رکھیں کہ ہر عمل کی جو روح ہے، جو جان ہے، وہ ایمان ہے، اور ایمان کی جو جان ہے وہ محبت محمد مصطفیٰ ہے. جیسے ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اسی طرح حضور کی محبت کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. اور اللہ نے سارے قرآن مقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کی رفعت کا متعدد طریقے سے اور اسلوب سے بیان فرمایا ہے. اور یہیں پر ایک بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ اگر بات کریں، اللہ نے حکم دیا تو بالکل احتیاط کریں کہ آپ کی آواز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اللہ نے فرمایا ایمان والو اپنی آوازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی نیچے رکھیں، آواز بلند نہ ہو جائے. اگر آپ کی آواز بلند ہو گئی، پتہ ہے سزا کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے حج، تمہاری نیکیاں، عبادتیں سب برباد ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اسی لیے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ لا ترفعوا اصواتکم کا معنی یہ ہے کہ حضور کے فرمان کی نافرمانی نہ کریں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ نافرمانی تو مومن کر نہیں سکتا، تو خطاب ہی ایمان والوں کو ہے، یعنی بولنے میں بھی احتیاط کریں کہ آواز اونچی نہ ہو جائے. اور اس کا سبب نزول بھی یہی بتاتا ہے کہ کچھ قبیلے کے لوگ آئے، حضور اپنے گھر میں تشریف لے گئے تھے. وہ جنگل کے رہنے والے بدو قسم کے لوگ تھے. دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور کہتے اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا، حضور باہر آئیں. او شور کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اللہ نے فرمایا جو لوگ آپ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے پکار رہے ہیں یہ عقل والے نہیں ہیں. اگر ان کو عقل ہوتا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر ان کو عقل ہوتا تو یہ انتظار کرتے اور یہ صبر کرتے، اور آپ جب باہر تشریف لاتے اور ان کی طرف توجہ کرتے تو پھر بات کہتے. اللہ کو اس طرح کا پکارنا جو ہے وہ پسند نہیں آتا. اور ساتھ ساتھ اپنے عقیدوں کی بھی اصلاح کرتے چلے جائیں کہ حضور زندہ ہیں، موجود ہیں، اپنے حجرے میں ہیں. ان کو باہر کھڑے ہو کے پکارنا اللہ کو پسند ہے یا نہ پسند ہے؟ ہاں جی بھائی، اللہ کو یہ بات پسند ہے. اللہ نے منع فرمایا، اجازت دے دی.
اگر زندگی میں حجرے کے باہر کھڑے ہو کے آپ کو بلانا منع ہے تو اپنے ملک میں میلاد میں بلانا جائز ہے؟ اللہ کے قرآن کو سمجھو نا، آخر منشا کیا ہے؟ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ آواز بھی اسی وجہ سے ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت ثابت ابن قیس ہیں، حضور کو نظر نہ آئے، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابی کا پتہ کرو وہ کیوں جماعت میں نہیں آ رہا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، اور جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے انہوں نے دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ حضور نے بلایا، فرمایا لست منہم، تم ان میں سے نہیں ہو۔ ایک آدمی کی آواز ہی قدرتی بلند ہے وہ ذرا، تو آپ کا منشا تو یہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں ہیں، اس لیے محدثین، فقہاء، علماء سارے سب کا اتفاق ہے جیسے حضور کے سامنے زندگی میں آواز اونچی کرنی منع تھی، آج روضہ مبارک میں بھی آواز اونچی کرنا منع ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انبیاء حیات ہیں اپنے قبروں میں، اسی لیے سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اور کچھ لوگ مسجد نبوی میں تھوڑا آگے کھڑے ہو کے زور زور سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے غلام کو حکم دیا کہ ان کو لے آؤ، جب ان کو لے آیا تو فرمایا من این انتما، کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا من اہل الطائف، ہم طائف سے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا واللہ لو کنتما من اہل المدینہ لاوجعتکما، اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں درے مار مار کے تمہاری پیٹھ ننگی کر دیتا۔ تمہیں لحاظ نہیں ہے کہ تم حضور کے روضے میں کھڑے ہو اور آواز اونچی کر رہے ہو؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، یعنی یقین فرمائیں کہ جن علماء کو اور جن لوگوں کو آپ وہابی اور نجدی اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جب صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے جاؤ تو اتنا خاشعا متواضعا متذللا، اتنی عاجزی سے چلو کہ تمہارے پاؤں کی آواز نہ پیدا ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر نہ زور سے آواز بلند کرو اور نہ بالکل پست آواز کرو، درمیانی آواز میں صلاۃ السلام پڑھیں اور اس کے بعد چلے جائیں۔ تو اللہ نے یہ قرآن میں نازل فرما دیا ہے کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا تو ذرا آنے میں دیر ہو گئی، تو حضور نے پوچھا کہ کیوں دیر ہو گئی؟ اس نے کہا اصل میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے آپ کی آواز سنی ہے لیکن میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ استجیبوا للہ واذا دعاکم، کہ جب اللہ کا نبی پکارے تو چلے آؤ، چھوڑ دو نماز، سلام پھیر لو۔ لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا پیغمبر پکارے اور تم دیر کرو۔ اسی طرح یہ شان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مدنی کی شان، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ آپ کے پاس ایک فیصلہ آیا، جھگڑا آیا یہودی اور مسلمان کے درمیان میں۔ بہرحال بڑا واقعہ ہے لمبا، حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا جو کہ حق اس کا تھا۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی مقدمہ ہے یا اگر کوئی جھگڑا ہے اور اس میں فیصلہ ہے، وہاں اسلام یہ نہیں کہتا کہ کافر ہے یہ ہندو، جو حق ہے وہ کرو۔ انسان تو ہے نا، کوئی بھی ہو۔ جب فیصلہ ہو گیا تو اس یہودی کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا میں نے تو سوچا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری دل جوئی کرے۔ ہاں مسلمان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ حضور نے تو یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اصل میں وہ اندر سے منافق تھا۔ اس نے کہا یہودی سے کہ ایسا کرتے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور نے پورا کیس جو ہے وہ سمجھا ہی نہیں، توجہ نہیں فرمائی،
تو ہم حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے کہا جہاں مرضی آئے جاؤ، چونکہ اس کو پتہ تھا میں حق پہ ہوں۔ حضرت عمر کے خاص آئے اور آ کے بتلایا اس مسلمان منافق نے کہ ہم حضور کے پاس گئے، انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ بات سن کے فیصلہ۔ اب میں ٹھہر والا رزق ہوا، حضرت عمر گھر گئے، تلوار رہے، ماری تلوار اس منافق کی گردن اڑائی، اور پورے مدینے میں شور مچ گیا کہ حضرت عمر نے مسلمان کو مار دیا۔ چونکہ بظاہر تو مسلمان تھا نا، منافق تھا، ظاہراً تو نماز بھی پڑھتا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا کیا ہے عمر، تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو بندہ آپ کے فیصلے پر اعتراض کرے، انکار کرے، عمر کے پاس تلوار کے سوا کوئی علاج نہیں، باقی میری گردن حاضر ہے، آپ جو بھی حکم فرمائیں، لیکن عمر نہیں برداشت کر سکتا۔ حضور سوچ رہے ہیں کہ اب کیا فیصلہ، کہ بھئی قتل تو اس نے کیا ہے۔ ابھی آپ اسی سوچ میں ہیں کہ اللہ نے جبریل بھیجا کہ میرے مدنی کے پاس جا کے وحی لے جائیں کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اللہ نے قرآن نازل کیا کہ میرا مدنی، مجھے تیرے رب کی قسم ہے، تیرا رب، یہ دیکھیں نا مقام نبوت کہ اللہ فرمایا فلا وربک، ہمیں کہا اللہ تو سب کے رب ہے، لیکن یہاں حضور کے لیے خطاب ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون، وہ ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد صیغہ بھی استقبال کے لیے استعمال کیا کہ نہ اب مسلمان ہیں اور نہ آئندہ ایسے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپ کو وہ حکم نہ مانے ان کے درمیان میں جو جھگڑا ہے، اور پھر جو آپ فیصلہ کر فرما دیں، اس کے فیصلے کے بعد ان کے دل میں کسی قسم کی کوئی کرکری بھی پیدا نہ ہو اور گردن جھکا دیں، سلموا تسلیما، اب جو کہیں بس سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو اللہ نے اس طرح قرآن میں بیان فرمایا۔ جب حضور یعنی ہجرت کے لیے جا رہے تھے نا جی، تو آپ رابغ کے قریب پہنچے تو وہاں وہ اصل راستہ جو تھا نا مکے سے آنے والا، حضور تو اندر سے پہاڑوں سے چھپ کے جا رہے تھے نا، وہاں اصل راستہ بھی آ گیا۔ حضور فبکا رسول اللہ، حضور رونے لگ گئے۔ حضرت صدیق نے پوچھا ما یبکیک یا رسول اللہ، حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ راستے کو دیکھ کے مجھے کعبہ یاد آ گیا۔ مسلمانوں، خدا کے لیے آپ نے کتنے آنسو بہائے ہیں کعبے میں آ کر، آپ نے کتنی دعاؤں میں اللہ کے سامنے آنسو بہائے ہیں، اور یاد رکھو اگر آنسو نہیں نکلے تو معلوم ہوتا ہے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے۔ اگر یہاں بھی آنسو نہ نکلے تو کہاں نکلیں گے؟ حضور نے جب حجر اسود کو بوسہ دیا نا، آپ نے بوسہ بھی دیا، آپ نے اس پہ سر بھی رکھا،
جیسے سجدہ کرتے ہیں، پھر سر اٹھا لیا، پھر آپ نے دائیں رخسار رکھا، پھر اٹھا لیا، پھر بائیں رخسار رکھا، پھر اٹھا لیا، پھر آپ نے سر مبارک رکھا، پھر بوسہ دیا، اور جب پیچھے ہٹے تو داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی، اور پیچھے دیکھا تو حضرت عمر کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا عمر ہاں ہونا تسکب الدموع، یہی تو جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حضور کی شان کتنی بڑی ہے کہ حضور کہتے ہیں کہ لا یؤمن، وہ آدمی مومن ہی نہیں، ایمان والا ہی نہیں، جب تک کہ میں اس کو اپنے والد سے، اولاد سے، ساری کائنات سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہوں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان کانت آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہارے باپ، تمہاری ماں، تمہارے بیٹے، تمہارے قبیلے، تمہارے بچے، تمہاری تجارت، اگر اس وہ حضور سے تمہیں زیادہ محبوب ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ایک صحابی ہیں اور نابینا ہیں، انہوں نے حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں آ کر اپنی بیوی کو باقاعدہ تلوار سینے پہ رکھ کے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور حضور کی خدمت میں آئے۔ آپ نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا حضور وہ میری بیوی ہے لیکن وہ بد زبان ہے، وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، میں نے بڑا سمجھایا، جب وہ بات ماننے میں نہیں آئی، ورنہ حضور میری بیوی اتنی خوبصورت ہے اور اللہ نے مجھے اس سے 2 خوبصورت بچے بھی دیے ہیں، لیکن ایک طرف آپ کی محبت ہے، میں اپنے بچے بھی، اپنا گھر بھی، سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، لیکن آپ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، میں نے مار دیا ہے، اب جو بھی سزا دے میں حاضر ہوں۔ اللہ نے حکم کر دیا کہ جو لوگ حضور کے گستاخ ہیں ان کا خون دم ہو حدر، ان کا خون ایسے جیسے کوئی کتا مر گیا، کوئی بدلہ نہیں ہے اس کا۔ اسی لیے علماء کا بالاتفاق یہ ہے کہ حضور کی شان میں بے ادبی کرنے والا، کوتاہی کرنے والا زندیق ہے، حتیٰ کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور علماء نے اتنا بھی لکھا ہے، یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی حضور پاک کے شہر کی کھجور کو حکارت کے ساتھ، تنقیص کے ساتھ کھجری کہہ دے تو اس کا ایمان نکل جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کر دیا، حضور فرمایا جاؤ تمہارا فیصلہ ہو گیا ہے، تم پر کوئی سزا نہیں۔ ایک صحابی آئے، صوبان ان کا نام تھا، حضور کی خدمت میں آئے اور بڑے پریشان اور چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ حضور پاک نے دیکھا تو فرمایا ما بک یا صوبان، درود شریف پڑھ لیا پڑھو تو شوق سے پڑھو ورنہ نہ پڑھو۔ ایک بات یاد رکھو، درود شریف ہو یا کلمہ شریف ہو، آدمی پڑھے تو پوری ذوق سے، شوق سے، توجہ سے، اور اگر ذوق شوق نہیں، رسمن پڑھ رہا ہے تو پھر نہ پڑھے۔ یہ نہ سمجھو کہ جی ہم تو درود پڑھ رہے ہیں، درود ہی جب تک اخلاص سے نہیں پڑھو گے تو اللہ کہاں قبول فرمائیں گے۔ اسی لیے بڑے شان سے اور بڑے ادب سے
اور ایک ایک لفظ کا پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اور یاد رکھو یہی ایک درود پاک تو ہے. اللہ نے ہر عمل بندوں کو حکم دیا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، عمرہ کرو، زکات دو. ایک چیز ہے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی محمد مصطفیٰ پہ درود بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ نہیں فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یصلون، اب بھی بھیجتی ہے اور آئندہ بھی بھیجتے رہیں گے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ اچھا اللہ پہ فنا ہے. ہاں جی ابھی تک یہی مسئلہ بھی سمجھ نہیں آیا بھائی. اللہ ہمیشہ باقی دائم حی قیوم ہے کہ نہیں؟ جب اللہ باقی ہے قیامت تک اور اس کے بعد بھی، اول بھی آخر بھی، معلوم ہوا کہ میرے مدنی پر درود بھی باقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اللہ جو بھیج رہے ہیں. چلو ملائکہ پر تو موت آ جائے گی نا، اللہ پہ تو موت نہیں آتی نا. باقی لفظ صلات کا فرق ہوتا ہے. اللہ کی طرف ہو تو مانا رحمت بھیجتے ہیں، اور فرشتوں کی طرف ہو تو مانا کہ وہ صلات و سلام بھیجتے ہیں. گویا کہ اور انسان جب بھیجتے ہیں تو گویا کہ ایک دعا ہے. وہ صوبان صحابی آئے تو بڑے پریشان ہوئے. ماں بھی کہا صوبان کیا بات ہے کہ تم پریشان ہو؟ بھائی حضرات آپ کھڑے نہ رہے، ادھر آ جائیں جہاں جگہ ملے. اچھی بات ہے تاکہ آپ کے پیچھے جو بیچارہ آئے گا وہ تو نہیں سن سکتا نا، آپ تو دیوار بن گئے. ادھر آ جائیں یا تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں تو ایک دوسرے کو جگہ دے دیں. کچھ درود شریف پڑھیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا نہیں ہے مکے والے کوئی لڑائی ہو جھگڑا ہو سب سے پہلے یہ کہ صلی علی النبی، حضور پہ درود بھیجو. کیونکہ درود پڑھنے سے مشکلات حل ہو جائیں گی نا، اللہ کی رحمت نازل ہوگی. جو ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ 10 دفعہ اس پہ رحمت بھیجیں گے تو جھگڑا تو خود بخود حل ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے اتنی محبت ہے، اگر میں آپ کو نہ دیکھوں نا تو مجھے چین نہیں آتا. اور میں گھر سے نکل پڑتا ہوں، مسجد میں آتا ہوں، آ کے آپ کو ملتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں. آج میرے دماغ میں خیال آ گیا کہ قیامت میں اللہ کی رحمت سے ہم بھی جنت میں ہوں گے، لیکن کہاں آپ کا درجہ اور کہاں ہم. تو پھر اگر جنت میں آپ کی زیارت نہ ہو پھر ہمارے لیے جنت کا تو کوئی فائدہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ المرء مع من احب، اللہ ہر مرد کو اس کے ساتھ ملائیں گے جس سے وہ محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ راوی حدیث ہے نا حضرت انس، جب وہ یہ حدیث بیان فرماتے تھے جوش میں آ جاتے کہ انا احب محمد و ابا بکر و عمر. فرماتے تھے کہ لوگوں سن لو، میں حضور سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں، تاکہ اللہ قیامت میں مجھے ان کے اکٹھے کرے. اسی طرح ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ما اعددت لہا، قیامت کا جو پوچھنے آئے ہو تم نے اس کی تیاری کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اور نے کہا یا رسول اللہ ما اعددت بکثرت صلاۃ و صیام و زکات، میرے پاس نہ تو بہت ساری نمازیں ہیں، نہ بہت سارے خیرات ہیں، نہ صدقات ہیں، بس وہ فرائض تو میں پڑھتا ہوں، لیکن ایک بات ہے انہوں نے کیا فرمایا احب اللہ و رسولہ، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. فرمایا المرء مع من احب، تمہیں ان کی محبت جو ہے قیامت میں ان کے اکٹھے کر دے گی. اسی طرح یاد رکھیں کہ جنگ احد کا میدان ہے،
بڑی عفت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ جنگ احد کے میدان کی طرف مدینے سے جا رہی ہے۔ راستے میں اس کو خبر ملی کہ آپ کا شوہر جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا اس کی بات نہ کرو، مجھے یہ بتاؤ ما فعل برسول اللہ، حضور کی طبیعت کیسے ہے؟ آگے گئی، کسی نے کہا تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا، اور کہا میں نے بیٹے کا نہیں پوچھا، ما فعل برسول اللہ، حضور کی طبیعت کیسے ہے؟ اور آگے بڑی تو انہوں نے خبر دی کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ما فعل بہ، مجھے یہ بتاؤ حضور کی طبیعت کیسے ہے؟ وہ بی جب احد کے میدان میں پہنچی تو اس کو خبر ملی کہ الحمدللہ الحمدللہ حضور کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، لیکن حضور صحیح ہیں، سلامت ہیں۔ اور نے کہا نہیں حتیٰ ارنی، مجھے مہربانی کرو کسی طرح بھی لے جاؤ، میں آنکھوں سے محمد مصطفیٰ کی زیارت کر لوں۔ تو صحابہ لے آئے، جب حضور کے چہرے پہ نظر پڑی کہنے لگی یا رسول اللہ جب آپ سلامت ہیں تو باقی ہر مصیبت کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھیں خاوند شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، اس کا بھائی شہید ہو گیا، اس کو ایک فکر ہے کہ حضور پاک کی ذات مبارک کیسے ہے۔ آپ کے اسی حرم مبارک میں مسجد الحرام میں جہاں بیٹھے ہو کہہ دو الحمدللہ۔ اسی مسجد الحرام میں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے خطبہ توحید دیا۔ کیسے برداشت کر سکتے تھے کافر؟ کافروں نے آ کے مارنا شروع کیا، نعوذ باللہ۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو، اور بے ہوش ہو کے وہیں گر گئے۔ تو ان کی والدہ بھی اور اس کے قبیلے کے لوگ بھی آئے اور حضرت ابو بکر کو اٹھا کے گھر لے گئے، بے ہوش تھے۔ جب آنکھ کھلی اور ہوش آیا تو سب سے پہلا جو پوچھا وہ یہ تھا کہ کیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی طبیعت کیسے ہے؟ ماں نے کہا بیٹا انہی کی وجہ سے تو تمہیں یہ ساری مار پڑی ہے، تکلیفیں ہوئی، ابھی بھی یاد کرو۔ ان باتوں کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کیوں نے کہا حضور سلامت ہے؟ کہا نہیں ایسا نہیں، میں ہر حال میں جب تک دیکھوں گا نہیں مجھے چین نہیں آئے گا۔ یہ دیکھیں مقام محبت۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی بیماری اسی حالت کے اندر ماں باپ مجبور ہو گئے ابو بکر کو لانے کے لیے۔ جب حضور کے چہرے پہ نظر پڑی تو کہا الحمدللہ یا رسول اللہ مجھے اپنی تکلیفوں کا کوئی خیال ہی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ میرے مدنی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کہ اتنی بڑی عظمت ہے، اتنا بڑا شان ہے کہ اللہ نے قرآن میں حضور پاک کے شہر کی بھی قسم کھائی ہے اور حضور پاک کی عمر کی بھی قسم کھائی ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی۔ اور اسی طرح اللہ نے حضور کی زندگی کی بھی قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ میرے مدنی مجھے پہ آپ کی زندگی کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رکھنے کہ جیسے ہر عمل کی جان جو ہے وہ ایمان ہے، تو ایمان کی جان جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کہہ دو صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔
اور آپ تاریخ انسانیت کا مقابلہ کریں، یہ مقام کسی کو بھی نہیں ملا کہ حضور کے پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ پر ایمان لے آئے۔ بھئی جتنے پیغمبر آئے ہیں کچھ لوگ ایمان لائے کچھ نہیں لائے، لیکن یہ مقام صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جب تبع اکبر یمن کا جو بادشاہ تھا، یمن کے بادشاہ تبع کہلاتے تھے اور مصر کے فرعون کہلاتے تھے، حبشہ کے نجاشی کہلاتے تھے، اور اسی طرح فارس کے کسریٰ کہلاتے تھے، اور روم کے ہرقل کے یہ لقب تھے بادشاہوں کے۔ جب تبع الاکبر آیا اور سارے علاقے فتح کرتا ہوا آیا، مدینے والوں سے بھی جنگ ہوئی، لیکن اللہ کی شان دیکھو، دن کو لڑائی ہوتی، رات کو مدینے والے کھانا پکا کے بھیجتے۔ اللہ کی شان ہے، ویسے آج بھی مدینے کے اندر وہی نرمی، وہی پیار، وہی محبت باقی ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ وہاں رحمت للعالمین کا گھر ہے۔ اور یہ مقام جو ہے رب العالمین کا، اس لیے یہاں کے لوگ جو ہے نا بے پرواہ ہیں، ان کے اندر بڑا جلال ہے، غصہ ہے، راستہ بھی پوچھے گا جاؤ، کیوں؟ جن کی اللہ سے براہ راست ڈیلنگ ہو ان کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ وہاں آپ کسی سے راستہ پوچھیے آپ کو چھوڑ آئے گا۔ مدینہ منورہ کا مزاج ہے، اس مٹی کا مزاج ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم، ابھی تو حضور پیدا بھی نہیں ہوئے جب تبع بادشاہ آیا، تو اس نے اپنے علماء کو بلایا کہ یہ کیسا شہر ہے؟ اس نے کہا بات سنو، یہ وہ شہر ہے کہ جہاں سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہجرت فرما کے آئیں گے اور اسی شہر میں رہیں گے، اسی میں آپ کی وفات ہوگی، اسی میں آپ کا روضہ مبارک ہوگا۔ اور ہماری کتابوں میں ہے کہ وہ اللہ کا آخری اور سچا نبی ہوگا۔ پتہ ہے تبع بادشاہ پھر بادشاہ ہوتے ہیں نا۔ ایک دوست نے، کچھ علماء نے کہا کہ ہم مدینہ رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دے دیں، تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اور جو علماء رہنا چاہتے ہیں حکم دیا کہ جلدی جلدی ان کے لیے مکان تیار کرو، اور ایک مکان تیار کرو حضرت محمد الرسول اللہ کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر اس نے خط لکھا حضور کے نام، اس میں اس نے لکھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لایا ہوں، اگر آپ میری زندگی میں تشریف لے آئے تو میں آپ کے قدم چوموں گا، آپ کا وزیر بنوں گا، آپ کا سپاہی بنوں گا، آپ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دوں گا، اور اگر میں مر گیا میرے بعد آپ آئے تو قیامت میں آپ گواہی دیں گے کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں۔ اور جناب وہ گھر بنایا، اور وہاں علماء کا گھر بھی بنائے۔ تو حضرت ابو ایوب، آپ نے پڑھا ہے نا کتاب میں کہ ابو ایوب انصاری کے گھر میں حضور ٹھہرے، اصل یہ وہی گھر ہے جو بادشاہ نے حضور کے لیے بنایا تھا، یعنی حضور اپنے گھر میں ٹھہرے۔ اور ابو ایوب کے پاس وہ بادشاہ کا خط بھی موجود تھا، ایوب انصاری نے وہ خط بھی حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ تو یہ مقام، یہ شرف جو ہے اور کسی پیغمبر کو نہیں ملا ہے کہ ابھی آپ تشریف نہیں لے آئے اور مسلمان ہو گئے بادشاہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم، یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ کی شان اللہ نے نرالی بنائی تھی جب حضور پیدا ہوئے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ حضور کی پیدائش میں اختلاف ہے کہ کیا حضور 12 کو پیدا ہوئے ہیں یا 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔
یہ 12 ربیع الاول کی روایت جو ہے یہ پختہ نہیں ہے. اور آج کل تو پڑھے لکھے نوجوان ہمارے بیٹے جو ہیں وہ کمپیوٹر سمجھتے ہیں، اس پہ آپ نکال کے دیکھیں کہ کیا اس دن جب حضور پیدا ہوئے 12 بنتی ہے اور سوموار کا دن بنتا ہے؟ کبھی نہیں بنے گا. لیکن ہم نے 12 کا میلاد بنا رکھا ہے. یاد رکھو حضور کی وفات تو 12 ربیع الاول کو ہے، پکی بات ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن ولادت مبارک جو ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہے. جب حضور پیدا ہوئے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی خدا کا نام لو. جب بھی حضور کا نام آئے، حضور کا ذکر آئے تو زبانوں پہ بے ساختہ درود آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ہیں، آپ کے والد عبداللہ جو تھے وہ پہلے فوت ہو گئے. اس وقت عبد المطلب جو ہیں وہ سردار تھے مکہ کے، اور حضور کی کفالت بھی ان کے ہاتھ میں تھی. عبد المطلب مکے میں کھڑے ہیں، دیکھا کہ ایک راہب تھا، وہ دین نصارہ پہ تھا، اور اپنے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ اس کی ایک غار تھی جہاں رہتا تھا، وہ اس سے نیچے کبھی نہیں آیا تھا. لوگ جاتے، لوگ ان کے بوت کے تھے، اس سے جو وہ چیز جا کے دعائیں وغیرہ کرا، لیکن وہ نہیں آتا تھا نیچے. عبد المطلب کھڑے ہیں، انہوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے کہ وہ تو خود نیچے آیا ہوا ہے اور ایک ایک سے پوچھ رہا ہے کہ حل ولد المولود تلک اللیلۃ، آج رات کو بچہ پیدا ہوا ہے. وہ حیران پریشان. آخر انہوں نے عبد المطلب کے بارے میں بتایا. عبد المطلب کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آج رات مکے میں کوئی بچہ پیدا. انہوں نے کہا ہاں پیدا ہوا ہے. انہوں نے کہا وہ کس کا بچہ؟ انہوں نے کہا میرا بچہ. انہوں نے کہا عبد المطلب غلط کہہ رہے ہو، اور تمہارا بچہ نہیں. عبد المطلب حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے سیدھی بات بتاؤ. انہوں نے کہا ہاں میرا بیٹا ہے عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا ہے محمد الرسول اللہ. تو اس نے کہا سیدھی بات کرو نا، ہماری کتابوں میں جو لکھا ہے وہ یہی ہے، محمد ابن عبداللہ، کہ ان کا نام محمد ہوگا، مولد مکہ ہوگا، اور آپ کی ہجرت جو ہے وہ یثرب کی طرف ہوگی، اور آپ جو ہے ہدیہ قبول فرمائیں گے اور صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، اور آپ کے 2 کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی. یہ علامات لکھی ہوئی ہیں. تو اس راہب نے کہا کہ عبد المطلب اتنی مہربانی کر سکتے ہو کہ مجھے اس بچے کی زیارت کروا دو. عبد المطلب نے کہا عبد المطلب تو ویسے بھی موت کے تھا نا، وہ تو سب کا اس زمانے میں راہب تھا، جیسے ہمارے لوگ پیروں کے اندھے موت کے دھوتے ہیں، وہ بھی ان کے اندھے موت کے دھوتے تھے. عبد المطلب اس کو گھر لے آئے اور اندر سے جا کے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے سیدنا محمد مصطفیٰ، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس راغب کی جب حضور کے چہرے پہ نظر پڑی تو کہا ولد نبی هذه الامہ. اس نے کہا اس امت کا نبی پیدا ہو گیا. پھر خیال آیا کہ میں کیا کہہ بیٹھا ہوں. یہ تو میں نے ان کی تصدیق کر دی ہے. کہنے لگا عبد المطلب بچہ خاموش ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دودھ بھی شوق سے نہیں پی رہا. وجہ یہ ہے کہ عفریت من الجن، ایک سرکش جن نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. اگر تم کہو تو میں کچھ پڑھ کے اس کو پھونک دوں اور میں جاؤ اپنا کام کرو. میرے بچے کو تمہارے پھونکوں کی ضرورت ہے، تو ساری دنیا کو پھونکنے کے لیے آیا ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ کہا جاؤ اپنا کام کرو.
اسی طرح جب حلیمہ آتی ہے عبد المطلب کے پاس اور آگے کہتی ہے اور پوچھتے پوچھتے آپ تسلی کر رہے ہیں، فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حلیمہ۔ فرمایا اچھا حلیمہ حلم والی عورت، حوصلے والی عورت، اچھا کس قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا بنو سعد سے ہوں۔ کہنے لگے اچھا ماشاء اللہ انت حلیمہ و قبیلتک بنو سعد و ابنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھو کہ حضور کے یہ دونوں نام قرآن میں ہیں، لیکن آسمانوں پہ آپ کا پہلا نام جو ہے وہ احمد ہے، اور زمین پہ جب نام رکھا گیا تو وہ محمد ہے۔ اور احمد اور محمد میں تمہیں فرق کا پتہ ہے؟ کیا فرق ہے؟ ہم نے اس میں کبھی غور ہی نہیں کیا ہے، تو ہم تو بس صرف یا رسول اللہ کے نعرے لگانا جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ احمد محمد میں کیا فرق ہے۔ یاد رکھو احمد مانا سب سے زیادہ حمد کرنے والا، وہ بھی محمد مصطفیٰ ہے، اور محمد مانا جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ اس لیے آپ کا پہلا نام کیا ہے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو مبارک دی، خوشخبری دی، وہ احمد کے نام سے تھی، اور جب حضور یہاں پیدا ہوئے تو اللہ فرمایا محمد الرسول اللہ۔ اور اسی طرح قرآن میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور اسی طرح قرآن میں وما محمد الا رسول۔ ویسے یاد رکھو حضور کے نام صرف یہ دو نہیں ہیں، بلکہ صحیح روایات میں حضور کے 5 نام ہیں۔ فرمایا انا احمد وانا محمد وانا الماہی۔ یہ ماہی عربی کا لفظ ہے، تمہارا ڈھول ماہی نہیں۔ ہاں نہیں کیا پتہ یہ اپنا بنا رکھیں، یہ عربی کا لفظ ہے۔ وانا الماہی الذي يحشر الناس على قدمه وانا العاقب الذي ليس بعده نبي۔ آپ نے فرمایا میرا نام احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہتے جایا کرو نا، ایک دفعہ کہو کہ لاکھ لکھا جائے گا۔ فرمایا انا احمد وانا محمد وانا الماہی۔ ماہی میرا نام ہے، کیا مانا؟ الذی یمحو اللہ بی الکفر، میری محنت سے اللہ کفر کو مٹائیں گے۔ اور میں اوان الحاشر، اور حاشر بھی میرا نام ہے۔ یحشر الناس علی قدمی، اور قیامت والے دن تمام مخلوق جو ہے وہ میرے قدم کے نیچے کھڑی ہوگی۔ اور فرمایا میرا نام عاقب بھی ہے، وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ میرا نام عاقب بھی ہے، اور عاقب کا کیا معنی کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ۔ تو اس لیے عبد المطلب نے بھی فرمایا کہ اچھا حلیمہ تم حلیمہ ہو، قبیلہ سعد ہے، تو میرا بیٹا بھی تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے قبیلے والوں نے روکا کہ محمد مصطفیٰ تو یتیم ہیں، باپ فوت ہو گئے اور دادے کی کفالت میں ہیں، یہاں سے تو زیادہ پیسے نہیں ملیں گے۔ تو بی بی حلیمہ نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، اب کوئی میرے نصیب میں اگر یہی لکھا ہے یتیم۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ یتیم نہیں، یہ در یتیم ہے۔ بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے جب حضور کو لیا اور اونٹنی پہ بیٹھی تو میری اونٹنی بڑی کمزور تھی، ضعیف تھی، سب اونٹنی والے چلے گئے اور میں حضور کو گود میں لے کے بیٹھی ہوں، اور اونٹنی کو تو چلایا تو اونٹنی تو دریا کی طرح دوڑ پڑی، سارے قافلے والے پیچھے رہ گئے،
اور جب ہم پہنچے تو سارے حیران ہے کہ حلیمہ کا تمہاری اونٹنی کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا اونٹنی تو وہی ہے، سوار بدل گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی باقی تو انشاءاللہ بات باقی۔ آپ اتنی دیر میں وقت ضائع نہ کرو، میرا کہنا مانا کرو، درود شریف پڑھا کرو۔